عالمی عدالت انصاف نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے اہم مقدمے کا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ چلے گا، کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے لیے نسل کشی کنونشن کی پاسداری کا ہنگامی حکم جاری کر دیا۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم بڑھے تو جنوبی افریقہ نے دی ہیگ کی عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ کر دیا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے واضح کیا کہ غزہ میں مسلسل انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف لگائے گئے کچھ الزامات درست ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو غزہ میں تمام اقدامات روکنے کا حکم دے دیا۔ عالمی عدالت انصاف نے قرار دیا غزہ میں مسلسل جانی نقصان پر تشویش ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت ہمیں یہ کیس سننے کا اختیار ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ کہا اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکے۔ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، شہداء کی تعداد 26,000 سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 200 فلسطینی شہید اور 350 سے زائد زخمی ہو گئے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے غزہ جنگ بندی کے لیے پارلیمنٹ میں پٹیشن جمع کروا دی۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ 4 ماہ کی غیر معمولی بمباری سے انسانی المیہ نے جنم لیا۔ فلسطینی خوراک ادویات کی قلت کا شکار ہیں۔ دنیا کی خاموشی پر حیرانی ہے۔ عالمی عدالت انصاف بھی غزہ میں فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر چپ نہ رہ سکی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف کیس نہ سننے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے لیے نسل کشی کنونشن کی پاسداری کا ہنگامی حکم جاری کر دیا۔ اسرائیل کو غزہ میں تمام اقدامات روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں کہا غزہ میں مسلسل انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا، اسرائیل کے خلاف کیس خارج نہیں کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیلی کارروائیوں کو فلسطینیوں کا قتل عام قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رہنما فلسطین فاؤنڈیشن کے صابر ابو مریم۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے رہنما اسامہ رضی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی جو رہنما فلسطین فاؤنڈیشن کے ہیں۔ صابر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو فیصلہ آیا ہے اسی کی توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ جو مظالم ہے، جو فلسطینیوں کی منظم ایک وہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 112 دن سے ابھی تک نہ وہاں پر یہ جو مظالم ہیں ان کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پینے کا پانی تک ان فلسطینیوں کو میسر نہیں۔ تو لہٰذا یہ اسرائیل نے منظم طور پر نسل کشی کی ہے، ہسپتالوں کو بمبارڈ کیا ہے، گھروں کو تباہ کیا ہے، فلسطینیوں کو ڈسپلیسڈ کیا ہے، ان کو قتل غارت کی ہے، بچوں کو 12,000 معصوم بچے قتل کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے یہ یقیناً یہ انسانی جو لوگوں کی جو ترجمانی ہے، جو انسانی جذبات ہیں، یہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی عدالت نے اس فیصلے کو، یہ ابھی فی الحال یہ فیصلہ انیشیل اسٹیج پر ہے، یہ پراپر ایک فیصلہ نہیں ہے، مکمل فیصلہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ جو انیشیل جو بات انہوں نے کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ عالمی سطح پر دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت ہے وہ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کر رہی ہے، فلسطینیوں کو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شروع ہوا ہے، اس کا آنا، جو اس کی ابتدائی جو رپورٹ آنا شروع ہوئی ہیں، یہ عالمی فورمز کے اوپر، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن میں، سلامتی کونسل میں غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ بڑھانے اور اس جنگ بندی کو کروانے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری کس سطح پر، کس طریقے سے، کس طرح سے اس فیصلے کی روح سے غاصب صہیونی حکومت کو جنگ بندی اور سیز فائر کے ساتھ ساتھ پیچھے دھکیلنے پر پریکٹیکل جو ہے اس کے اوپر عمل کر سکتی ہے۔ صابر صاحب ساتھ رہے گا، اسامہ رضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسامہ صاحب، جیسا کہ صابر صاحب نے بھی کہا، ایک طرح سے بریک لگنا چاہیے اسرائیلی مظالم کو۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو جو ہے وہ سیریس لے گا اور کسی نہ کسی طرح جو ظلم برقرار رکھا ہوا ہے، پچھلے 100 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی واقع ہو سکے گی؟ دیکھیے، اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ جو یہ طرز عمل ہے، وہ جس غرور، تکبر اور جس طاقت کے گھمنڈ میں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کا کوئی دباؤ محسوس کریں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ
महज इससे जो है वो उनके इन सेहूनी और गासिबाना और साम्राज्य एजेंडे पे कोई फर्क पड़ेगा। ये फर्क तो सिर्फ उसी वक्त पड़ सकता है कि जब ताकत का जवाब ताकत की सतह पर कोई उनसे इस तरह से एड्रेस हो और कोई रियासती दबाव जो है वो उनके ऊपर आए किसी भी तरफ से। ये रियासती दबाव जो इस वक्त हमारे आलमी सतह पे जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ से भी ये पैदा हुआ है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इसने बिल्कुल एक नई डायनेमिक्स जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में पैदा कर दी है। और अलमिया और अफसोसनाक बात यह है और जिसको मैं इस गजा की बमबारी के मुसावी समझता हूँ वो है मुस्लिम ममालिक की बेगैरती, मुस्लिम ममालिक की साम्राज्य गुलामी और इनके हुक्मरानों की इसराइली सेहूनी एजेंडे की तायद और खामोश हिमायत है। जब तक ये चीज़ एड्रेस नहीं होगी आलमी दबाव एक हद तक ही जो है वो कारामद होगा, लेकिन जो मर्ज है उस मर्ज का इलाज मैं नहीं समझता कि इससे कोई बरामद होने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब। जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ था, जबकि साबिर अबू मरियम साहब रहनुमा फ़लस्तीन फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी आलमी अदालत इंसाफ ने गज़ा में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर इसराइल को एक शट अप कॉल दे दी है।